لگتا ہے کہ اس عمارت میں بھی ان کی دولت ہے. پانی بہتا ہوا یہاں پہ بھی وہ جو پانی کی طرح جو پیسہ بہ رہا ہے وہ شاید اس عمارت میں بھی آ گیا ہے. اور یہاں بھی جو فیصلے فروغ نسیم صاحب جب اعتراضات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ٹیکنیکلی رولز کے مطابق، تو بشمول چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل درست ہیں. کیونکہ اب میں مثال دیتا ہوں سکھر کی، کہ وہاں اربن ایریا میونسپل ایریا کو توڑ دیا گیا اور توڑ کر آدھا اربن ایریا اس طرف کے دیہی علاقے کے ساتھ اور آدھا اربن ایریا دوسری طرف کے دیہی ایریا کے ساتھ، جو کہ سریحنڈ قانون کی خلاف ورزی. ریلوے لائنیں پار کر لی گئیں، دریا پار کیا گیا سکر میں، اور نالے پار کیے گئے. یہ کہانی ہے. اور ہم نے درستگی کی بات کی تو اسے اور خراب کر دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ پیسہ بولتا ہے اور پیسہ بول رہا ہے. اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کیا کریں گے کہ جہاں حلقہ بندیوں میں اتنی بڑی ناانصافی اور ظلم ہوا. تو یہ سکر کی مثال دی. نواب شاہ میرپور خاص میں زبردستی اربن ایریا کے ساتھ ایک بڑا دیہی اور رورل ایریا شامل کر دیا گیا تاکہ جو اربن ایریا کی اسٹرینتھ ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکے، اس کو کمزور کیا جا سکے اور زبردستی پیپلز پارٹی کو وہ سیٹ دی جا سکے. میرپور خاص ہمارا روایتی حلقہ ہے. 2018 میں تو جو تگڑم ہوا اس میں تو ہم نے لوز کی، لیکن 2018 سے پہلے ہمیشہ میرپور خاص ہم نے جیتا ہے. حلقہ ایسا ہی ہے نا، ہم نے ہمیشہ جیتا. نواب شاہ میں بھی رورل ایریا، میرپور خاص میں بھی رورل ایریا، یعنی جو میونسپل ایریا ہے وہ کافی ہے. اس کی ایک سیٹ ہوتی لیکن زبردستی علاقے ڈالے گئے. اب آئیے حیدرآباد میں قاسم آباد ایک الگ کمپیکٹ محلہ ہے، آبادی ہے. اس کے ساتھ ہوسری ہے ایک دیہی علاقہ. ہوسری قاسم آباد کے ساتھ تھا، وہاں سے نکال کر لطیف آباد میں ڈال دیا گیا تاکہ پیپلز پارٹی کے ایک چہیتے ہیں، نام میں کسی کا نہیں لے رہا، انہیں فائدہ پہنچایا جائے صوبائی اسمبلی کی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. تو یہ جو پیوند کاری کی گئی ہے نا، اچھا خاصا کپڑا ہے، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ ہوسڑی کا پیوند لگا دیا گیا اوپر سے ہمارے کپڑے میں. کیوں بھائی کیوں؟ کوئی جواز نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، پھر کیوں یہ ہوا؟ اب آئیے کراچی میں کیماڑی ضلع میں دو بڑے محلے، بلدیہ ٹاؤن اور کیماڑی ٹاؤن. اب بلدیہ ٹاؤن میں روایتی طور پر ہماری سیٹیں نکلتی ہیں، اب یہاں پیوند کاری ہونی ہے. تو کیا ہوئی کہ اس میں کون سی قائم خانی کالونی اور سعید آباد، نہیں پہلے قائم خانی کالونی اور سعید آباد کو نکال کر کیماڑی میں ڈال دیا گیا. بھائی بلدیہ ٹاؤن کا حصہ ہے، سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں ہے، سب ڈویژن بلدیہ ٹاؤن، تو وہاں سے نکال کر کیماڑی سب ڈویژن میں. کیوں؟ ہمارے بلدیہ کے حلقے کو کمزور کرنے کے لیے زبردستی کیماڑی میں. اسی طرح پاک کالونی جو بلدیہ ٹاؤن کے ساتھ آتا تھا، آدھی پاک کالونی ایک حلقے کے ساتھ اور حسرت موہانی کالونی دوسرے حلقے کے ساتھ. یہ میں نے آسان لفظوں میں سمجھایا. ہم نے چارج، سرکل، ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے. وارڈ کہاں کا، آبادی، سب کچھ پہلے بھی دیا اور آج زبانی بتایا. ہم نے آفیشلی کوئی پیپر نہیں دیا، وہاں نوٹ کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے. ان سے اب ہماری آخری امیدیں انہی سے ہیں کہ وہ سیکشن 22
کے تحت جو سو موٹو اختیار ہے انہیں، ہم نے کوئی اپیل نہیں کی ہے، کیونکہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں، وہاں پٹیشن ڈالیں گے. لیکن کیسے ڈالیں پٹیشن؟ ویب سائٹ پہ ابھی حلقہ بندیوں کے آرڈر اپلوڈ ہی نہیں ہوئے. بیچارے چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو 30 نومبر کی رات کو اپلوڈ ہو گئے. یعنی چیف الیکشن کمشنر صاحب کی معلومات میں تو اپلوڈ ہو گئے لیکن ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوئے. تو بھائی چیلنج کیسے کریں گے ہم؟ ٹائم کہاں بچے گا؟ شیڈول آ جائے گا، انصاف کیسے ہوگا؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں. تو یہ کیماڑی ڈسٹرکٹ میں بلدیہ ٹاؤن کو محروم کر کے کیماڑی کو نوازا گیا. اسی طرح ملیر میں پیوند کاریاں کی گئی ہیں جو NA 231 تھی، جو کہ ایک MQM کا روایتی حلقہ تھا. اس میں سے کچھ حلقے نکال کر NA 230 میں دے دیے گئے، 29 میں، اور کچھ حلقے 230 اور 32 کے اس میں ڈال دیے گئے. اب جو پچھلی حلقہ بندیاں تھی اس کو بھی بگاڑ دیا گیا. یہ ملیر میں ہوا، صوبائی پر بھی اثر پڑے گا. اب آئیے کورنگی ڈسٹرکٹ میں PS 95 قیوم آباد جہاں ہزارے کے لوگ ہیں، ناصر کالونی جہاں مہاجر یا اردو بولنے والے ہیں. سیکشن 19 کہتا ہے ہوموجینٹی کو قائم رکھنا ہے. تو ناصر کالونی قیوم آباد 2 محلے ملتے تھے، ایک سیٹ ہماری نکلتی تھی، اور وقار شاہ ہزارے کے نمائندے تھے، امیدوار ہمارے، وہ وہاں سے الیکشن جیتے. اب ان کو محروم کرنے کے لیے جو ناصر کالونی تھی اس کو ہمارا پہلے سے ایک مضبوط حلقہ تھا اس کے ساتھ لگا دیا اضافی. یعنی کرتا تھا اس کو جبہ بنا دیا گیا، لمبا کر دیا گیا بلا وجہ. آبادی بڑھا دی، ووٹ بڑھا دیے، اور ایک سیٹ خراب کر دی، جس میں ہزارے کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ ہمارا اشتراک عمل ہے. ان کا نمائندہ نکلتا وہاں سے، وہ بھی ان سے لے لیا، اس لیے کہ وہاں سے ایک اور چہیتے کو نوازنا ہے جس نے بڑی خدمت کی ہے 15 سالوں تک پیپلز پارٹی کے بڑوں کی، ان کی خواتین کی ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ، سب کچھ کیا. تو خدمت کی، وہ کینڈیڈیٹ ہو کے آئیں گے. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ فاروق بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں چیف الیکشن کمیشن سے بڑی امید ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بڑی امید ہے. امید بہت ہے لیکن کم بخت یقین نہیں آ رہا ہے. اور یقین نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نیچے کی جو ٹیم ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. ایک سندھ کے جو نمائندے یہاں پر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ کارکن رہے. ان کے بارے میں حالات کی سنگینی کا احساس ہمیں اس وقت ہوا کہ ہم 1 مہینے سے پیپلز پارٹی کے حلقوں سے یہ بات سن رہے تھے کہ ہم نے اپنا کام دکھا دیا ہے، ہمارا ایک اعتراض بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا، ہم MQM کے کسی ایک اعتراض کو انٹرٹین نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کو افواہ سمجھتے رہے، ہماری نالائقی تھی. وہ حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے بار بار. اور اگر اس یک طرفہ یعنی پیپلز پارٹی نے جتنے اعتراضات کیے وہ سب قبول کر لیے گئے اور جتنی باقی پارٹیوں نے کیے وہ سب ریجیکٹ کر دیے گئے، جناب یہ تو بائی ڈیزائن ہے.